بڑا سانحہ ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ. کل ہم نے دیکھا کہ اس سانحے کو ڈسکس کرنے کے بجائے ایک ذاتی کلیشز جو تھے وہ ڈسکس کیے جا رہے تھے. خواجہ صاحب الزام لگا رہے تھے پی ٹی آئی پر، پی ٹی آئی کی طرف سے الزام آ رہا تھا ان کی دوسری سائڈ پر. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ اگر یہی حالات رہے تو یہ سانحات تو بڑھتے جائیں گے؟ نہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آج ہمیں ملک کی کوئی پرواہ نہیں رہی. یہ ساری بات ذاتیات پہ آ گئی ہے. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اتنے فوج کے لوگ شہید ہوئے ہیں، سویلین شہید ہوئے ہیں، اور یہ سے بھی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا. آپریشن کامیاب نہ ہوتا یا اس میں کوئی کمی رہ جاتی. اور یہ پوری دنیا کے سامنے ہماری ایک جگ ہنسائی سی ہے. سیکورٹی سچویشن کے بارے میں دنیا کیا سوچی، اور یہاں پر بجائے اس کا حل ڈھونڈنے کے کہ یہ معاملہ ہے کیا، اس کا حل کیا ہے، ہم آپس پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. پارلیمان کے اندر بھی، پارلیمان کے باہر بھی. یہ بد نصیبی ہے. اور یہ ہوتا ہے جب ملک میں نہ کسی کو قانون کی پرواہ ہو، نہ آئین کی پرواہ ہو، تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. تو سر اس طرح تو اگر ہم آئین کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، ملک کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، تو بلوچستان میں تو ٹیررزم مزید بڑھے گا، اور وہ بلیم جو ہے وہ سارے کا سارا الٹیمیٹلی ہم پہ ہی آئے گا، ہماری گورنمنٹ پہ ہی آئے گا. تو یہ ہیٹڈ تو ہم پھیلا رہے ہیں، خود ہی پھیلا رہے ہیں. جی، اور یہ آج کی نہیں ہے. آج جو بلوچستان میں آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں، یہ کئی اشرے پہ مبنی جو وہاں پر رویہ رہا ہے حکومت کا، مختلف حکومتوں کا. بالکل. اس حکومت کا نہیں، اس سے پچھلی جتنی حکومتیں تھیں، نہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو عزت دے سکے، نہ ان کا حق دے سکے، نہ ان کی بات سن سکے. ہر الیکشن میں وہاں پر مداخلت ہوتی ہے، ان کی نمائندگی نہیں ہوتی. اور پھر کرپشن حد درجے وہاں بڑھی ہوئی ہے. اور نوجوان جو ہے وہ بہت عرصے سے جو ان کی لیڈرشپ تھی، خاص طور پہ مینگل صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، بہت سالوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ اب ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا حق ہمیں نہیں دلوا سکے. تو وہ رخ کرے گا ایک رویے کا، وہ پہاڑوں کا رخ کرے گا، وہ بندوق اٹھائے گا. اور وہ بات آج ہو چکی ہے، اور بڑے پیمانے پر ہو چکی ہے. ہم صرف ہماری کوشش یہ ہے کہ خبریں دب جائیں، عوام تک خبر صحیح نہ پہنچے کہ آج بلوچستان کے حقیقی حالات کیا ہیں. وہاں پہ سڑک پہ اس وقت جانا مشکل ہو گیا ہے. بالکل. آدھا وقت جو ہے وہ سڑک پہ قبضہ حکومت کا نہیں ہوتا، وہ جو وہاں پر تخریب کار ہیں ان کا ہوتا ہے. تو اس کا ریزن تو یہی ہے کہ وہ ایک اس پہ ہیں، حق پہ ہیں کہ ان کے پاس اتنے منرل ریسورسز ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی تعلیم کا سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ ان کو پانی نہیں صحیح طرح سے مل رہا. وہاں پہ اگر گیس کی بات کی جائے تو ان کو نہیں مل رہی، پوری دنیا مطلب پورے پاکستان کو مل رہی ہے. تو پھر یہ جو ایک ایگریشن ہے یہ آ رہا ہے، اور یہ حکومتیں بھی دیکھ رہی ہیں. میرے جیسے کل کے ہوئے لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے. یہ باتیں پھر ہمارے یہ جو بڑے بڑے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نہیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. بلوچستان میں کئی اشروں سے حکومت، وہاں الیکشن نہیں ہوتا، وہاں ایک لسٹ بنتی ہے، یہ جیتے گا یہ ہارے گا. تو وہ جو لوگ آتے ہیں وہ عوام کے نہ نمائندے ہوتے ہیں، نہ وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں. لیکن اپوزیشن میں تو جب ہم ہوتے ہیں تو بہت سائڈ لیتے ہیں. اگر کل تک ہم بات کریں پی ایم ایل این کی تو وہ جب اپوزیشن میں تھے وہ بہت سائڈ لے رہے تھے بلوچستان کی. آج پی ٹی آئی والے بہت سائڈ لے رہے ہیں. حکومت میں آتے بیانیہ مختلف ہو جاتا ہے. یہی بدنصیبی ہے نا. تو اس کی بدنصیبی حکومتیں بھی اب وفاق میں بھی ہیں، وہ بھی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں، وہ بھی عوام کے ووٹ سے وہاں نہیں پہنچی ہوئی. اب یہ دیکھ لیں ایک کمیشن بنا ہوا ہے مسنگ پرسنز کا. بھئی مسنگ پرسن کے حقائق تو عوام کے سامنے رکھ دیں نا کہ حقائق ہیں کیا، کتنے لوگ مسنگ ہیں. یعنی تعداد میں اتنا فرق ہے. آپ بلوچستان میں جائیں، میں کئی دفعہ گیا ہوں، وہ لوگ ہزاروں میں بات کرتے ہیں. آپ یہاں پر آئیں کبھی الیکشن، یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے مسنگ پرسنز کا، وہ آ کے چند 100 کی بات کرتے ہیں. بالکل. میں کہہ رہا ہوں اگر ایک بھی ہے مسنگ پرسن تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے انصاف و نظام تو ختم ہو گیا نا. اگر کسی نے ٹیررزم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. یہ کسی کا قانون توڑنے کا حق کسی کو نہیں ہے. لیکن جب آپ خود حکومت اگر قانون سے باہر چلی جائے گی، باہر جا کے کارروائی کرے گی، انہی حقوق نہیں دے گی، تو پھر عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. بالکل. آپ مارنگ بلوچ صاحب ہیں، میں ان سے کبھی میری کوئی ملاقات نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں، لیکن آج ایک بہت پاپولر سپورٹ ان کی صرف اس بات پر ہے بلوچستان میں کہ انہوں نے مسنگ پرسنز کی بات کی، آواز اٹھائی. آج دنیا نوٹس لے رہی ہے اس بات کا.
کیونکہ پوری دنیا جب بھی ایسے جہاں پر بنیادی حقوق، انسانی حقوق کی بات ہو، پھر پوری دنیا نوٹس لیتی ہے. ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے کہ اس کا کیا اثر ملک پر، اس کی معیشت پر، ملک کے حالات پر کیا اثر پڑتا ہے. بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آج انسانی حقوق جو ہیں وہ آپ کی معیشت سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل. جب دوسرے ممالک آپ کو ٹریڈ کنسیشن دیتے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو فیکٹر ہوتا ہے وہ بنیادی اور انسانی حقوق کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب وزیر اعظم صاحب نے تو اے پی سی بلا لی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کامیابی ہوگی اس میں، اور کیا سب ایک پیج پر آئیں گے؟ اے پی سی کوئی یہاں مقصد نہیں ہے. سب سے پہلے حکومت حقائق سامنے رکھے کہ بلوچستان کے حقائق ہیں کیا. وہ اس کی نفی کر رہے ہیں. بالکل. وزیر داخلہ نے جب خود کہا تھا کہ بلوچستان تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہ آپ بلوچستان کے بارے میں اگر رویہ رکھتی ہے وفاقی حکومت، تو اے پی سی میں ایک بات کیا کریں گے؟ اے پی سی میں کیا حل نکلے گا؟ صحیح. آپ کیا وہاں فوجی کارروائی کریں گے بلوچستان میں؟ بالکل. یہ جو وہاں پر لوگ ہیں یہ آپ کے شہری ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. بالکل. لیکن جب آپ کا گھر کمزور ہوتا ہے پھر اس کے اندر آپ کو دشمن بھی داخل ہو جاتے ہیں. وہ ان کی مختلف طریقے سے سپورٹ شروع کر دیتے ہیں، ان کی مدد، ان کی ہر قسم کی، ان کو استعمال کرتے ہیں آپ کے خلاف. تو آج ہمیں ان نوجوانوں کے حقوق کی بات کرنی ہے جو آج اس کام میں، یعنی آج جس نے بندوق اٹھائی ہے. بالکل. تاکہ مزید لوگ ادھر نہ جائیں اور جو ہیں وہ بھی واپس آئیں. اب اگر اے پی سی کی بات کیونکہ ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا اگر ہوتی ہے تو کیا اس میں خان صاحب کو بلایا جائے گا؟ شبلی فراز صاحب نے کہا کہ پے رول پہ بلا لیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے؟ اتنی ہمت نہیں ہے. ہمت نہیں نہ ہے، اتنی ہمیں اخلاقی قدر ہے یا نہ ہمیں ہمت ہے. اگر اخلاقی قدر ہوتی تو بلانا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو. سر ایک بڑی جماعت ہے، اپوزیشن میں جماعت ہے پاکستان میں، ایک صوبے میں حکومت ہے ان کی. بالکل. آپ ان کو باہر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل. تو یہ اب ہمارے ملک میں جو دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، مطلب کہ یہ چاہے پھر وہ کرم میں ہو مسئلہ، چاہے پھر بلوچستان کا مسئلہ ہو، چاہے پھر کے پی کے سائٹ پہ ہو، کل بھی بلوچستان میں دوبارہ بھی ہوا، یہ کبھی اس کی کچھ روک تھام ہوگی یا بس اب ہم اس کو ایزی ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے پہلے بھی تو ہوا تھا، ایک اور ہے، ایک اور صحیح، ایک اور صحیح؟ نہیں، ہم تو بڑی کیجولی لیتے ہیں. اب تو دیکھیں ہمارے پاس اس کو جواز نہیں ہے. اب تو افغانستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. افغانستان میں آج کوئی دہشت گردی نہیں ہے اس کے اندر، وہاں کوئی بم نہیں پھٹتے. بالکل. بوجھ ہم برداشت کر رہے ہیں. جب تک ملک کی حکومتیں جتنی غیر نمائندہ ہوں گی اتنی دہشت گردی بڑھے گی. بالکل. جتنی آپ عوام کے حقوق ان کو نہیں دیں گے دہشت گردی بڑھے گی. جتنا آئین کی پامالی کریں گے دہشت گردی بڑھے گی. جتنا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی دہشت گردی بڑھے گی. یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ایک ہم اس کو بھی ایک سمجھ سکتے ہیں ایلیمنٹ کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو کیا حکومت اور اپوزیشن ابھی بھی ایک پیج پہ نہیں آئیں گے ملک کے لیے کہ یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا حادثہ ہو رہا ہے، یا یہ ابھی بھی بلیم گیم میں رہیں گے کہ تم فارم 47 والے، تم چور، تم ڈاکو، ہمارا وزیر اعظم یہ، ہمارا وہ، یا یہ اسی پہ ہی چلتا رہے گا؟ اسی پہ چلے گا. کیونکہ وہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے. وہ سوچ ہی ختم ہے. تو پھر اگر یہ سوچ ختم ہو گئی ہے تو نوجوان نسل پھر کیا کرے؟ پھر کیا ٹیررزم نوجوان نسل جو کر رہی ہے وہ یہی کرے گی، یہ ملک سے باہر جائیں گے، یہ بندوق اٹھائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے ملک کے اندر. آج آپ کو نوجوان جو 2/3 ہمارے ملک کی آبادی ہے وہ مایوس ہے اس ملک سے. بالکل. یہ لیکن اس بات کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خبریں دبا کر، میڈیا کو دبا کر، لوگوں کی زبان بندی کر کے ہم حقائق کو بدل دیں گے. حقائق نہیں بدلتے. حقائق بڑے تلخ ہیں ملک کے. سر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک وار اکانومی ہے، مطلب جب بھی امن ہوتا ہے ڈالر آنا بند ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو ڈالر آتے ہیں؟ ڈالر اس سے نہیں آئیں گے. جب ہمارے ہمسایہ ملک میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، افغانستان میں جب ہوا تو 79 سے لے کر آج یہ تقریباً 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، وہ ڈالر آئے. اب وہ ڈالر آنے بند ہو گئے. وار اکانومی کہا جاتا ہے نا پاکستان کو. وار اکانومی وار نہیں ہے نا. وار نہیں. اب وار آپ کے ملک کے اندر ہے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. ہاں ہم یہ نہیں سمجھتے. آج 2 صوبوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کے پی کے اندر جس ضلع سے چیف منسٹر ہیں، گورنر ہیں اور ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ تینوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ شام کے بعد ہمارے ضلع میں جہاں وہ رہتے ہیں، جو ان کے گاؤں ہیں، وہاں پر نہیں نکلا جا سکتا. ہماری حکومت کا کوئی ریٹ نہیں ہے. بالکل. وہاں پر ہم باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے سر، یہ تو ہم نے مان لیا کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے، جی بڑے حالات خراب ہیں. اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں حل سیاسی ہے. جب ملک میں سیاسی انتشار، جب سیاسی اتنا نفاق ہوگا، آپس میں دشمنی ہوگی، سیاست، ہم نے سیاست کو دشمنی اور نفرت میں بدل دی ہے. بالکل. آج ہم ایک دوسرے کے گھر توڑتے ہیں، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالتے ہیں بغیر وجہ کے اور خوش ہوتے ہیں.
پہلے عمران خان صاحب خوش ہوتے تھے، آج موجودہ حکمران خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ہم نے جناب اس کو دبا لیا، ہم نے آواز میڈیا کی دبا لی ہے، ہم نے پولیٹیکل آواز دبا لی، ہم جلسہ نہیں ہونے دیتے، ہم جلوس نہیں ہونے دیتے، ہم بات نہیں کرنے دیتے، یہ اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ بالکل۔ ابھی آپ نے جلسے جلوس کی بات کی، عید بھی آنے والی ہے، خیریت سے عید آئے گی، کیا اب یہ پی ٹی آئی دوبارہ دھرنے اور جلسے جلوسوں کی طرف آئے گی؟ دیکھیں یہ ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے تو پھر ان کا مقصد حل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ وفاق میں سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہوں، جب آپ کے پاس ایک صوبائی حکومت ہو، جب آپ وہ آج ملک کی واحد پارٹی ہوں جس کا ہر صوبے میں وجود ہے، بالکل، تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ حکومتی مشینری استعمال کر کے دارالحکومت پہ حملہ آور ہوں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ حکومت کا رویہ جو ہے وہ شاید اس بات کو اکساتا ہے